الحمد لله الذي كفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والمؤمنين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا حبيب ربنا ومولانا محمد وسلم وصل عليه حمد الثناء درود ختم الانبیاء تحیت و السلام کے بعد انتہائی قابل القدر واجب احترام ضمیر احتشام محترم ناظرین و سامعین کرام خصوصاً جلوہ فگن سید السادات مجاہد اہل سنت قبلہ سید کاشف علی شاہ صاحب امیر تحریک پاکستان ضلع غربی اور پیر طریقت رہبر شریعت حضرت اللہ مولانا شوکت مجیدی صاحب سرپرست اعلیٰ تحریک لبیک پاکستان ضلع غربی اور ان کے علاوہ تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان ذمہ داران محبین متعلقین اور علماء اہل سنت جن کے نام سے میں واقف نہیں ہوں اور بابا جی کی وہی بات ہے کہ جس کے نام کے لیے آیا ہو وہ سب کے نام سے واقف ہے یہ بابا جی کا فیضان ہے اللہ کہ آج ہمارا ہر بچہ ہر جوان بابا جی کے پیغام کو دل سے لیا ہوا ہے آج ہر شخص کے دل میں بابا جی کی محبت ہے قبلہ استاد صاحب علیہ رحمت کی چند باتیں آپ سے شیئر کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا ان کا اسے مبارک ہے ان کی باتیں ہوں گی آپ یقین کر لیں بڑے تو بڑے ہیں چھوٹے معصوم بچوں کے دلوں میں بھی اللہ نے ان کی محبت ڈالی کیونکہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے ساتھ میں وہ عمل صالح بھی کرتے رہے ایمان اور عمل یہ لازم و ملزوم ہے ایمان یہ جڑ ہے اعمال صالحہ یہ اس کے پھل ہیں میوے ہیں شاخیں ہیں اگر ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم مومن ہیں اور ہمارے ظاہر سے ہماری صورت سے ہمارے کردار سے ہمارے رفتار سے ہمارے اقوال سے ہمارے احوال سے وہ نور ایمان ظاہر نہیں ہو رہا ہے تو ہمارا دعویٰ باطل ہے کہ ہماری وہ جڑ کمزور ہے اگر جڑ مضبوط ہو تو ظاہر میں شاخیں نظر آنی چاہیے عمل ضروری ہے کیونکہ علم بلا عمل کنہر بلا ماء علم بغیر عمل کے ایسا ہے جیسے نہر تو ہو ندی ہو لیکن اس میں پانی نہ ہو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں اس ایمان کا کیا فائدہ کہ جو اس نے اقرار بھی کیا اور ظاہر میں کوئی ایمان کی نورانیت بھی نظر نہیں آتی بابا جی علیہ رحمت کو میں 1995 سے جانتا ہوں 1995 سے اللہ اور میں نے جو نظریہ ان کا 1995 میں دیکھا تھا 2019 میں بھی وہی تھا آخری دم تک وہی تھا اس وقت بھی وہ میدان کے راہی تھے اور آخری وقت بھی میدان کے راہی تھے جو آپ زبان سے بولتے تھے دل میں بھی وہی رکھتے تھے آپ کے اندر جب آپ کلاس پڑھتے تھے تو دل میں ایک تڑپ تھی کہ امت مسلمہ کیوں زبوں حالی کا شکار ہے کیوں وہ امت مسلمہ کی جب کبھی پوری دنیا میں سلطان اعظم کے طور پہ پہچانی جاتی تھی امت مسلمہ آج وہ غیروں کے دست نگر کیوں ہوئی ہے یہ درد اس وقت بھی تھا جب آپ کلاس میں جمعرات کو
طلباء کو جب درس دیتے تھے ہم نے مشاہدہ کیا ہے کہ آپ کے بھی چشمان مبارک سے آنسو بہتے تھے جب آپ فاروق اعظم کے تذکرے دیتے تھے۔ کلاس میں کوئی ایسا بچہ بھی نہیں تھا کہ جن کی آنکھوں سے آنسو ہم نے نہ دیکھے۔ سنگ سے سنگ دل بچہ بھی وہ رونے لگ جاتا تھا، وہ تڑپ تھی۔ انہوں نے بچے پیدا کیے، شاگرد نہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ استاد کے شاگرد ہے، آپ نے شاگرد بھی پیدا کیے، شاگردوں کو دین کا محافظ بھی بنا دیا، اور ہر شاگرد کو آپ نے قائدانہ صلاحیتیں بھی پیدا کی۔ آپ کا مدرسے میں پڑھانا کوئی رسمی نہیں تھا کہ بس آپ نے ضرب یضرب و ضربا فهو ضارب پڑھا کے ان کو آگے لے جا کے مدرس بنا دیا یا امام بنا دیا۔ نہیں، آپ نے ہر طالب علم کی تربیت کی ہے۔ جیسے سوشل اکیڈمیاں ہیں کہ سی ایس ایس کر کے آپ بیوروکریٹ اے سی لگتے ہیں، پی سی لگتے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ میں جو مدارس تھے وہ سوشل اکیڈمی کی حیثیت رکھتے تھے، جہاں سے خطیب نکلتے، جہاں سے مفتی نکلتے، جہاں سے قاضی نکلتے، جو سلطنت عثمانیہ کے بیس اور بنیاد کو سنبھالتے ہیں۔ آپ نے اکیڈمیاں پڑھائیں، آپ نے بچوں کو وہ سیاسی شعور دیا ہے۔ آج یہ جو 4 سال میں آپ نے اور ہم نے باقی لوگوں نے جو 4 سال میں دیکھا ہے، یہ تو لاوا تھا جو پھٹ گیا، جو ابل پڑا ہے، جو اسلام کی محبت کی جو آگ تھی یہ تو ظاہر ہوئی ہے 4 سال میں، ورنہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اور آپ کے چہرے کو دیکھ کر کہتے کہ اللہ کی ولی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اذا روح ذکر اللہ، کہ جب اس کو چہرے مبارک کو دیکھو تو اللہ یاد آئے۔ سبحان اللہ۔ ہم لسبیلا جا رہے تھے قبلہ باپو، وہ میں گاڑی چلا رہا تھا، وہاں بابا جی علیہ رحمت کو ایک کال آئی لندن سے، ایک بچے نے فون کیا، نوجوان نے، وہ کہہ رہا تھا کہ میں نائٹ کلب چلاتا تھا، میری کوئی رات ایسی نہیں ہوتی تھی کہ جہاں شراب و شباب کی محفل نہ ہو، میرا اپنا نائٹ کلب اپنے سارے تھے، لیکن بابا جی اللہ کی قسم رو رہا تھا، بابا جی اللہ کی قسم جب سے آپ کو سنا ہے کسی لڑکی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا ہی، آزاد علاقہ جہاں ہر ایک کھلی چھوٹ ہو، وہاں بابا جی کی کرامت پہنچ گئی۔ پاکستان تو مصطفیٰ کریم کے قدم مبارک سے لگنے والے خاک کے سلے میں یہ پاکستان ملا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں تو ہر بچہ چھوٹا دودھ پیتا بچہ، بابا جی علیہ رحمت فرمایا کرتے تھے بڑے مانے نہ مانے، ہم نے دودھ پیتے بچے ان کے گودوں میں ڈال دیے۔ پچھلے سال وزیر آباد سے ہم لوگ واپس آ رہے تھے تو ملتان میں ہمارے یہ چودھری صاحب بھی تشریف فرما ہے، ملتان کے ذمہ دار ہیں، ناظم اعلیٰ ہیں پی پی کے، تو رانا اصغر صاحب ہیں جو زون میں ہیں۔ میں نے ان کو فون کیا کہ میں تھکا ہوا ہوں، آرام کرنا ہے، آپ نے کسی کارکن وغیرہ کو نہیں بلانا، تو انہوں نے ایک ساتھی کو بلایا تھا، اس کا نام ہے وسیم رضوی، تو وہ آئے ملاقات کی، انہوں نے کہا کہ جی یہ وسیم رضوی ہے، ان کی خواہش تھی کہ میرے بچے کے کان میں اذان جو ہے 7 بھائی دے، امیر محترم، تو وہاں بھائی کو بھیجا بھی لیکن فون پہ کوئی معاملہ نہیں ہو سکا، اب آپ تشریف لائیں تو آپ اس بچے کے کان میں اذان، میں نے کہا ٹھیک ہے چلیں، ہم گئے گھر پہ، 7 دن کا بچہ ہے، کتنے دن کا؟ 7 دن کا بچہ، نہ بول سکتا ہے، نہ کوئی اتنے دماغ کی پختگی ہے کہ بات کو سمجھے۔ 7 دن کے بچے میں کیا ہو سکتی ہے؟ آج ہمارے 12 سال کے بچے بھی انجان ہوتے ہیں، کھیل کود میں لگے ہوتے ہیں۔ میں نے اذان پڑھی ہے، پھر میں نے اقامت پڑھی ہے، اس کے بعد میں نے لبیک کے نعرے لگائے ہیں، وہ ویڈیو میرے کمپیوٹر میں سیو ہے، آپ نے بھی شاید دیکھی ہوگی۔ بالکل بچہ جو ہے نا وہ ننھے ان کے ہاتھ ہیں، جب میں لبیک کے نعرے لگا رہا ہوں تو وہ بچہ یوں کر رہا ہے، اور
جب میں نے نعرہ لگایا تاجدار ختم نبوت، تو وہ بچے کے ہاتھ ویڈیو میں صاف دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے یہاں لبیک کے نعرے لگ رہے تھے، یوں یوں کر رہا تھا، اور جب تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگایا تو اپنے ہاتھ یوں اٹھا لیے۔ سوال یہ ہے کہ یہ 7 دن کے بچے کو بابا جی کا نعرہ کس نے سکھایا؟ ہمارے بلوچستان میں وہ علاقہ ہے جہاں لسانیت عروج پہ ہے۔ آپ بھی قوم پرستی اور لسانیت کے لپیٹ میں رہے ہیں، تو یہ لبیک کی برکت ہے کہ سبحان اللہ، یہ دین کی برکت ہے کہ کچھ نہ کچھ کمی ہو گئی ہے۔ ہمارے ہاں سرداری نظام ہے، لسانیت۔ میں ایک علاقے میں بیان کرنے گیا تو مجھے پرچی ملی باپو کہ آپ نے اردو میں تقریر نہیں کرنی، اردو سے نفرت کرنے والے لوگ۔ پنجابی لفظ سے تو وہ تو بات کی کہانی ہے، اردو کو بھی گوارا نہیں کرتے۔ قومی ترانے پر پابندی، پاکستان کے نام پہ پابندی، قائد اعظم کے نام پر پابندی، یعنی کوئی ایسا علاقہ کہ جہاں نفرت کا بازار گرم کیا ہوا ہے۔ آج میں آپ کو اسی علاقے میں لے جاتا ہوں، پہاڑی پاس، نہ ان کے پاس سوشل میڈیا ہے، نہ ان کے پاس موبائل ہے، نہ کوئی نیٹ ورک چل رہا ہے۔ ہم وہاں پہنچے پیغام دینے کے لیے، ماحول ایسا لگ رہا تھا کہ ہم سے پہلے یہاں بابا جی کا پیغام پہنچ چکا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ فرمایا کہ جو ایمان لایا، نیک عمل کیا، میں اللہ لوگوں کے دلوں میں اس شخص کے لیے مودت ڈال دیتا ہوں۔ سیجعل لهم الرحمن ودا، رب فرماتا میں ڈال دیتا ہوں۔ جب رب ڈالتے محبت کوئی نکال سکتا ہے؟ جس کی محبت کسی کے دل میں رب ڈال دے، اور محبت نہیں مودت، ایک ہے محبت اور ایک ہوتی ہے مودت۔ محبت اس میں طمع ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی چیز کی خواہش اس کے اندر ہوتی ہے۔ جو مودت ہوتی ہے وہ بلا طلب ہوتی ہے، اس میں کوئی طمع نہیں، اس میں کوئی طلب نہیں۔ مچھلی کو پانی سے محبت نہیں مودت ہے کہ جب اسے جدا کر لو تو تڑپ جاتی ہے، لیکن 24 گھنٹے پانی کے اندر رہنے کے باوجود مچھلی پانی نہیں پیتی ہے۔ یہ وہ مودت، محبت جب اپنے انتہا کو پہنچ جاتی ہے، 9 درجے کراس کر کے مودت کو پہنچ جاتا ہے۔ مودت کو حب مطلق کہتے ہیں، جس کو رب العالمین نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ یہ اشد کا لفظ بتا رہا ہے، یہاں محبت نہیں ہے، شدید محبت ہے، یعنی مودت ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس کا معنی ہے مومن رب سے عشق کرتے ہیں۔ اور حدیث قدسی ہے، جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب العالمین جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے، سبحان اللہ، دعا جبریل، سبحان اللہ، جبریل علیہ السلام کو پکار کے کہتا ہے ادھر آ، حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں جی میرے مولا، فرماتے ہیں میں فلان شخص سے محبت کرتا ہوں، فَأَحِبَّهُ، تو بھی اس سے محبت کر۔ جبریل کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے محبت کرنے کی، اور جب وہ محبت کرتے ہیں تو فرماتے ہیں اب جا آسمان والوں کو بھی بتا دے، ثم ینادی فی السماء، وہ آسمان میں جا کے آواز لگاتا ہے یا اہل السماء، اے آسمان والو، فلان شخص سے میرا رب محبت فرماتا ہے، فَأَحِبُّوهُ، اس شخص سے تم آسمان والے بھی محبت کرو۔ تب وہ سب آسمان والے اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ زمین میں بعد میں محبت کی باتیں ہوتی ہیں، اس کے چرچے آسمانوں میں پہلے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، پھر زمین میں اس کی قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔
ہم سے بابا جی علیہ رحمت تشریف لے گئے. یہ وہ نعمت تھی جس کی ہم نے قدر نہیں کی. 4 سالوں میں آئے اور کفر کے 400 سالہ پروگرام کو پانی پھیر دیا. آپ کے اندر وہ جرأت، وہ بہادری، وہ حمیت، اسلام کے لیے وہ درد آپ کے سینے میں تھا کہ آپ جب بھی بیٹھتے تھے. میں نے سنا بہار شریف صاحب بہار شریعت رحمت اللہ علیہ فرماتے 40 سال میں اعلیٰ حضرت کی خدمت میں رہا ہوں تو 40 سال میں میرے امام نے کبھی دنیا کی بات نہیں کی. تو یہ جب ہم نے پڑھا تو ہم کچے ذہن تھے ہمارے. ہم نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے 40 سال ہو اور دنیا کی بات ہی نہ ہو. واللہ ہم نے وہی رضویت کا رنگ اپنے بابا میں دیکھا. وہ جہاں بیٹھتے دین کی بات کریں، کلاس میں ہو، بیانات میں ہو، نجی محفلوں میں ہو، ہم نے نہیں سنا کہ بابا جی نے کسی دنیا دار کی طرف دیکھا ہو، ان کے بلڈنگوں کی طرف تعریف کی ہو، ان کے حکومت کی تعریف کی ہو، ان کے نظام کی تعریف کی ہو. وہ جب بھی گفتگو فرماتے تھے الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام سب سے بلند ہے، اسلام سے بڑھ کر کچھ نہیں. سبحان اللہ. اسلام کا درد یہ جوانوں کے سینوں میں ڈال دیا. اللہ. اس وقت پوری دنیا میں جتنے جوان اسلام سے متاثر ہیں یہ اس دور میں صدقہ ہے وہ مجدد اعظم امیر المجاہدین. ورنہ جوان کو سیدھے لانا یہ بڑا جوخم کا کام ہے. بوڑھے تو آ سکتے ہیں، انہوں نے اپنی عمر کا بہت سارا حصہ کھا لیا ہوتا ہے. اب خوف خدا و قبر سامنے سارا کچھ آ سکتا ہے. مسئلہ تو یہ ہے کہ ہو جوان، ہو گرم جوش خون والا اور وہ اپنا سب کچھ قربان کر کے جانے کائنات کی عزت و ناموس پر میدان سجائے تو فضا اس میں ہے. سبحان اللہ. کیونکہ جوانوں نے زیادہ اسلام کو سپورٹ کیا ہے. تاریخ پڑھیں آپ، حضرت اکرمہ جوان ہے، خالد بن ولید جوان ہے، صلاح الدین ایوبی جوان ہے، محمد بن قاسم جوان ہے. یہ وہ مجاہدین ہیں کہ جنہوں نے اپنی جوانی کی پرواہ کیے بغیر میدان سجایا. سبحان اللہ. بابا جی علیہ رحمت کی زندگی فرماتے تھے کہ 74 سے لے کے اب تک حساب لے لو. میں کہتا ہوں 74 تو لاہور آیا ہے نا، بچپن سے بھی اگر لیا جائے تو الحمدللہ ہمارے بابا جی کا دامن صاف ہے. یہ وہی بندہ کر سکتا ہے کہ جو اسلام کا وفادار ہو، اسلام کا درد جس کے سینے میں موجود ہو. ہم اسلام کا نام لیتے تھے، ہم ایکسیڈنٹلی مسلمان ہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں حادثاتی طور پہ ہم لوگ مسلمان ہوئے ہیں. عام کھولی ہم نے والدہ کلمہ پڑھتی تھی، والد صاحب کلمہ پڑھتے تھے، محلے سے اذان کی آواز آتی تھی، محلے میں جناب اسلامی نام تھا، ملک ہمارا مسلمان، محلہ مسلمان، تو لہٰذا ہم بھی مسلمان ہیں. آگے پیچھے ہم نے اسلام کے لیے کچھ نہیں کیا. ہم صحابہ کرام کی آنکھوں میں دیکھ نہیں سکیں گے قیامت کے دن کہ وہ صحابہ کرام گھوڑے پہ نکلے صومالیہ پہنچ گئے، حجاز سے اسلام نکلا ساؤتھ افریقہ پہنچ گیا، حجاز سے نکلا سینٹرل ایشیا میں اسلام کا جھنڈا لگا. میں اس صحابی رسول کو کیا منہ دکھاؤں گا جو حجاز سے نکلے ہیں، زمین ختم ہو گئی، سطح زمین ختم ہو گئی، آخر جا کے آپ گھوڑے سے نیچے اترے